تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ جڑا امام ہوندا ہے نا، ان کا جڑا کلام ہوندا ہے وہ کلاماں دا امام ہوندا ہے. کلام الامامی امام الکلام. جڑا امام ہوندا ہے ان کا کلام بھی کلاماں دا امام ہوندا ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سونیا تسا بھی نور ہو، تہاڈا سارا گھرانہ نور ہے. تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا. نسل پاک، نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. شان اہل بیت اطہار علیہ السلام دی رضی اللہ تعالی مجمعین دی اللہ کریم نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر بیان فرمایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ دا ارادہ ہے نبی دے گھر والے ہو تانوں ہر ناپاکی تو پاک کر کے خوب ستھرا کر دیاں. پاک کیتا اللہ تعالیٰ دی ذات نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پاک کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل دے نال محبت دا درس دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ فمن مات علیہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آل دی محبت دے اندر گزریا آیا دن سال دی عبادت تو بھی بہتر ہے. سال دی عبادت کرنے والا ایک سائڈ تے محبت رکھن والے دا دن گزریا وہ آلہ ہے. اور جڑا اس محبت دے بہت ہو گیا فرمایا وہ جنت چ داخل ہو گیا. میں آج تھوڑے سامنے ذکر کرنا ہے امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام جڑے بیٹے نے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، پوترے نے امام حسین پاک دے، پڑپوتے نے مولا علی پاک دے. یعنی نانے دے نواسے دے پوترے دی شان بیان کرا. تھوڑی بات کٹ کر نانے دے نواسے دے پوترے دی شان کٹ کر دی. چلو ٹھیک. نانے دے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے یعنی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب انہوں دے پوترے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان بیان کرا. یاد رکھو کہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی نے سیدنا امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام عبداللہ بنت امام حسن پاک. امام زین العابدین دی شادی ہوئی ہے امام حسن پاک دی بیٹی حضرت سیدہ ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال. امام حسین پاک دے بیٹے امام زین العابدین اے بھتیجے نے امام حسن پاک دے تے نال دماد بھی نے امام حسن پاک. اور امام حسن پاک دے دماد نے امام حسین پاک دے بیٹے نے امام زین العابدین. انہاں دی زوجہ حضرت سیدہ ام عبداللہ انہاں چوں پیدا ہوئے نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی. تو امام اہل سنت امام شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے نور الابصار دے اندر فہو ہاشمی من ہاشمیین علاوی من علاویین کہ دو
ہاشمیاں وچوں یہ ہاشمی پیدا ہویا ہے، یعنی امام زین العابدین بھی ہاشمی نے تے بی بی حضرت سیدہ ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہاشمیاں نے، ہاشمی مرد اور ہاشمی خاتون وچوں ہاشمی پیدا ہویا ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، اور علوی نے باپ دی طرفوں علوی نسبت پیدا ہوئے، اور آپ کا نام رکھا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد کی نام رکھا، لقب ہے باقر، باقر بھی آپ کا لقب ہے، شاکر بھی آپ کا لقب ہے، ہادی بھی آپ کا لقب ہے، مگر مشہور لقب آپ کا باقر ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کا نام محمد کیوں رکھا، ان کی ایک وجہ ہے بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا باسمي كان هو مولود في الجنة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جندے گھر پتر پیدا ہوئے وہ میرے نال محبت رکھ دیا ہویا تے میرے نام تو برکت حاصل کرنے واسطے اپنے بیٹے دا نام محمد رکھے، وہ بچہ بھی جنتی ہے ان دا باپ بھی جنتی ہے۔ اس حدیث کے عمل کیتا ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اپنے بیٹے دا نام رکھا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہاشمی، اور آپ دے 3 لقب نے، الباقر، الشاکر، الہادی، مگر مشہور آپ کا لقب ہے باقر۔ امام اہل سنت امام مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے سمیہ باقرن لئنہ باقر العلم اے شکہ فعرف اصلہ، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ دا نام باقر اس واسطے رکھیا گیا ہے کہ آپ نے علم نو کھول دیتا ہے، آگے کو سبحان اللہ، علم کھول دیتا ہے، علم دیاں گہرائیاں نو واضح کیتا ہے۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باقر کہندے نے پھڑن والا، تو آپ نے علم نو کھول دیتا ہے، مراد ہے کہ جو علوم آپ نے ظاہر فرمائے نے پوری نسل امام حسن اور نسل امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وچ کوئی ایسا جنا اور نہیں گزریا جنہیں اتنا علم ظاہر کیتا ہوئے جنہ امام محمد باقر نے کیتا ہے۔ اور شیخ مومن شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ درج فرماتے لم یظہر عن احد من بلد الحسن والحسین من علم الدین والسنن وعلم القرآن والسیر وفنون الادب ما ظہر عن ابی جعفر محمد الباقر، کہ علم سنت دا، قرآن دا، ادب دا، سیر دا، سیرت دا، جنہ علوم و فنون سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہویا ہے، انہا امام حسن پاک دی ساری اولاد وچ اور امام حسین پاک دی ساری اولاد وچ ایسا اور کوئی نہیں پیدا ہویا کہ جن تو اتنا علم ظاہر ہویا ہوئے جنہ امام محمد باقر تو ظاہر ہویا۔ یہ آپ دی علم دی شان، اور مالک بن آیون جوہنی آپ دی علمی مقام بیان کردیاں کہندے نے اذا طالب الناس علم القرآن کانت قریش علیہ ایالا وَإِنْ فَاهَ ابن بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِهِ تَلَقَّبُوا يَدَاكَ فُرُوعًا طِبَالًا، کہ جدو لوگاں نو قرآن دے علم بارے پوچھا جائے تو قریش جڑے نے وہ آپ دے علم دے محتاج نظر آندے نے، اور سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو علم ظاہر کردے نے تو اندیاں شاخاں دور دور تک پھیل جاندی ہیں۔ یہ آپ دا علمی میرٹ، علمی مقام ہے۔ اور سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ جنہ دی شان اور جنہ دی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ آپ کے کو سبحان، پچھلے جمعے دی گل ختم کی تھی سی، وہ اس حدیث تے ختم ہوئی سی گل، اس تو اگے میں چلانا کہ زبیر بن محمد بن مسلم مکی علیہ رحمہ روایت کردے نے انہا اندہ جابر بن عبداللہ، اسا سیدنا جابر بن عبداللہ دے کول موجود ہاں، فَأَتَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَمَعَهُ ابْنُ محمد، فرماندے نے اسا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے ساں، اس دوران سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، انہاں دے نال انہاں دے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن، وَهُوَ صَبِيٌّ تے بچپنا سی، امام محمد باقر سرکار دا بچپنا سی،
فقال علی لابنہ محمد وهو صبی قبل راسک عمک، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایس بزرگ دی پیشانی نو چوم لے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ صحابی بزرگ ہو چکے سن، دیڑھ عمر میں پہنچے ہوئے سن، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے امام محمد باقر نو کہ اس بزرگ دی پیشانی نو چوم لے، متھے نو بوسا دے، تو انہوں نے بوسا لیا۔ فدنا محمد من جابر، حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا جابر بن عبداللہ صحابی رسول دے کول گئے اور انہوں نے پیشانی تو بوسا لیا، فقبل راسہ، سر نو چومیا، فقال جابر من ھذا قد کفا بصرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بینائی جا چکی سی، تو یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپا سی، تو آپ نے فرمایا اے کون ہے، اے بچہ کون ہے؟ فقال له علی بن الحسین ھذا ابنی محمد، تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرا بیٹا ہے، اس کا نام محمد ہے، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ۔ فضمہ جابر الیہ، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے سنیا کہ امام زین العابدین نے فرمایا میرا بیٹا ہے دا نام محمد ہے، تے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام محمد باقر نو پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لیا، سینے نہ لایا اور فرمایا تیرے نانے محمد رسول اللہ دا تینوں سلام ہوئے۔ ساری دنیا سلام پڑھ دی سرکار تے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بھیجیا اپنے نواسے دے پوترے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ۔ وقالوا کیف ذالک یا ابا عبداللہ، پوچھا گیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دی کنیت ابو عبداللہ، انہوں نے پوچھا گیا کہ اس دا کی سبب ہے، اس دی کی وجہ ہے، تو فرمایا کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحسین فی ہجرہ وہو یلاعبہ، فرمایا میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ موجود ساں، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ دا بچپنا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گود دے اندر امام حسین پاک کھیل دے پے سن تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے نال محبت پہ کردے سن۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں مخاطب ہو کے فرمایا یا جابر یولد لابنی الحسین ابن یقال له علی، فرمایا اے جابر جڑا میرا بیٹا حسین ہے اندا ایک پتر ہوئے گا جنوں علی کیا جائے گا، زین العابدین ہوئے گا، علی کیا جائے گا۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ لِيَكُنْ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ، جدو قیامت دا دن ہوئے گا ایک ندا دین والا ندا کرے گا سید العابدین کھڑا ہو جائے، او میرے بیٹے حسین دا پتر علی زین العابدین کھڑا ہو جائے گا، فرمایا وہ کھڑا ہو جائے گا وَيُولَدُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ، تے اوندا پتر علی بن حسین دا یعنی زین العابدین دا جڑا بیٹا ہوئے گا اوندا نام محمد ہوئے گا، اوندا نام محمد ہوئے گا۔ یا جابر ان ادرکتہ فاکری منی السلام، اے جابر اگر تونوں ملے جدوں تونوں ملے تے انہوں میرا سلام دمی، انہوں میرا سلام دمی، وَإِن لَاقَيْتَهُ فَاعْلَمْ أَنَّ بَقَاءَكَ بَعْدَهُ قَلِيلٌ، تے جان لے جدوں تونوں مل لے گا اس تو بعد تیری زندگی بھی تھوڑی رہ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے نہ لایا تے نال فرمایا تیرے نانے دا تینوں سلام ہوئے، تو وجہ پوچھی گئی تو نہ سارا گل سنائی، تو فلم یعیش جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ذالک غیر ثلاثۃ ایام، ایک فرمان تو بعد گل دسن تو بعد راز بیان کرن تو بعد 3 دنوں تو بعد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو گئے، جدوں نے حدیث بیان کرتی تو 3 دنوں بعد انہوں دا وصال ہو گیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے سیدی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین پاک دے بچپنے دے اندر انہاں دے بیٹے امام زین العابدین دا نام بھی دسیا ہے. قیامت نو جڑی انہاں نو شان ملنی ہے کہ انہاں نو کیا جائے گا سید العابدین کھڑا ہو جائے وہ کھڑے ہو جان گے. اینو بیان بھی فرمایا ہے. اگوں انہاں دے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی دا نام بھی دسیا ہے تے انہاں دے سلام بھی بھیجیا ہے. کہ سیدنا جابر بن عبداللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو تو مل لے گا تو میرا انہوں سلام دے دے گا تو بعد زندگی بھی تیری تھوڑی رہ جائے گی. سرے عرش پر ہے تیری گزر. امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں سونیا تسا تے عرشاں تو بھی تاں گئے ہو نا. سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر تحت سرات تھلے کی بھی سرکار جان دیں. مالا کوت ملک میں وہ شے نہیں آقا جو تجھ پہ آیا نہیں. سوئی دا نکا بھی ہے نا وہ بھی سرکار دے سامنے ہر شے نبی پاک دے سامنے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے. تو آپ نے بیان فرمائی اس سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان و عظمت ہے. اور حضرت عبداللہ بن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر محدث گزرے وہ فرماتے ہیں ما رأیت العلماء عند احد اصغر منهم علما عند ابی جعفر محمد ابن علی لقد رأیت الحاکم عنده كأنه متعلم. سبحان اللہ. اے نبی پاک دے نواسے امام حسین پاک دے پوترے سیدنا امام محمد باقر دی شان دسوں. اے حضرت عبداللہ بن عطا رحمۃ اللہ تعالی فرماندے نے کہ میں علماء کرام نو کدی بھی کمزور نہیں ویکھیا کہ کسی میدان وچ وہ کمزور نظر آئے ہون سوائے کہ جدوں وہ بیٹھے ہوندے سن امام محمد باقر دی بارگاہ جڈا مرضی علم دا شہنشاہ ہوندا سی نا وہ کمبدا ہی سی انہاں دے سامنے بیٹھ کے. وہ سوچی پیا ہوندا سی کہ کوئی سوال نہ ہو جائے مینوں ایسا جڑا مینوں آئے نا. بڑے بڑے علماء دے ماہر سن اس وقت علماء کرام مگر سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ دا علمی مقام ہے سی کہ انہاں دے سامنے علماء کرام بھی دم نہیں سی مار دے. اور فرماندے نے کہ میں مشہور فقی محدث حکم بن عتیبہ انہوں نے ویکھیا کہ وہ جدوں امام محمد باقر دی بارگاہ چ بہندے سن تے ایویں لگدا سی جویں ایک طالب علم بیٹھا ہے سامنے. حالانکہ اس وقت وہ فقہ دے بڑے شہنشاہ سن. حکم بن عتیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر فقی گزرے یہ آپ دا مقام. امام اہل سنت امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے اس کو درج فرمایا ووارثہ منہم عبادتاً وعلماً وزہادتاً کہ اہل بیت اطہار وچ جڑے وارث ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عبادت دے علم دے زہد دے وہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی. ساڈے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. تسا کہنا نور کا میں کہاں گا بچہ بچہ تسا کی کہنا دب کے کو کی کہنا نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. نور کا کندہ نور کا کی سرور آیا کہ کوئی نہیں. رب کو آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. آپ ہے نور تیرا سب گرانا. سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ دے ایسے ارشادات نے چند آپ دے ارشادات میں سنا لگا. امام اہل سنت نے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ آپ دا مقام ہے وہ آپ نے فرماندے نے ما من شیء احب الی اللہ عز وجل من ان یصال. فرمایا اللہ تعالیٰ نو سب نالوں زیادہ پسند ہے کہ بندہ اون دے کولوں منگے.
سب نالوں زیادہ رب نوں پسند ہے بندہ میرے کول منگے۔ قرآن کریم برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، فرمایا جدوں ہی میرا بندہ مینوں پکاردا ہے، میرا بندہ جدوں میرا ذکر کردا ہے میں اودی دعا نوں قبول کرنا۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے وما يدفع القضاء الى الدعاء، فرمایا قضاء معلق جڑی ہے اونوں دعا بھی ٹال دیندی ہے، اذان دعا ٹال دیندی۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَسْرَعَ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ، سب نالوں چنگا کام جہدے نال چھیتی نیکی ملدی ہے وہ ہے صلہ رحمی، وہ ہے حسن سلوک مخلوق دے نال کرنا، یہ چھیتی نیکیاں ملدی ہیں دے نال۔ اور فرمایا وَأَسْرَعَ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ، اور سب تو پیڑا کام ہے زیادتی کرنا اور ظلم کرنا، پیڑا کام۔ اللہ کریم تمام انسانوں کو بچائے، سارے مسلمانوں کو بچائے۔ اور فرمانے نے وَكَفَى بِالْمَرْءِ عَيْبًا أَن يُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا يَعْمَى عَلَيْهِ مِن نَفْسِهِ، بندے دا عیب ہے یہ کہ لوکاں دے عیب وہ بیان کرے تے آپ دے عیباں دا پتہ بھی نہ ہوے، گل کردے نہیں مولوی بارے اپنے بارے نہیں پتا، اے بندے دا عیب ہے یہ کہ گل کردے نہیں کسے بارے لیکن اپنے بارے نہیں جاننا کہ میں کی شاں، سمجھ دیو۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ دا فرمان حلیت الاولیاء دے اندر امام ابو نعیم علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا۔ اور چنگا اخلاق ہونا چاہیے تمام انساناں دا، مسلماناں دا خصوصاً۔ تو فرماندے نے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اوتی الخلق والرفق فقد اوتی الخیر کلہ، میں جس بندے دا اچھا اخلاق ہے نا تو سمجھ لے کہ انہوں ساری بھلائی دیتی گئی ہے، خیر ہے ان کے کول بھلائی اس بندے دے دامن میں جندا اخلاق اچھا ہے۔ اور فرماندے نے دنیا آخرتوں دی بہتر ہو جائے، اور جندا اخلاق اچھا نہیں ہے تو فرماندے نے کانا ذالک لہ سبیلا الی کل شر و بلیۃ، مصیبتاں تے ساریاں پریشانیاں دا بوا کھل جاندا اون دے واسطے جندا اخلاق اچھا نہیں ہوندا۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام توجہ کرنا، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میرے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ دی سواری گم ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ دی جدو سواری گم ہوئی تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيَّ لَأَحْمَدَنَّهُ مَحَامِدًا يَرْضَاهَا، اگر اللہ میری سواری واپس کر دے میں ان دی تعریف کراں گا جن دے نال وہ راضی ہو جائے گا۔ اے گل سننا دورنا، اللہ راضی کرنا وہ تو راضی کیویں اللہ نے گل سننا ایک جملہ جے تے اللہ راضی۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ رب راضی ہو جائے گا میں ان دی تعریف کراں گا جے میری سواری واپس کر دے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے نے آلے کچھ لمحے ہی گزرے سن، سواری اپنی لگام سمیت جو اندے دے سامان سی اندے سمیت واپس آ گئی۔ جس ویلے سواری واپس آئی فلما استوى علیہا وضم الیہ ثیابہ رفع راسہ الی السماء، سیدنا امام محمد باقر سواری تے سوار ہوئے، سواری پاگاں والی سوار بھی بڑا چنگا سوار ہوئے، سوار ہو کے کپڑے اپنے درست کیتے، درست کپڑے کر کے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے آسمانہ والے ویکھیا، آسمانہ دی طرف دیکھ کے فرمان لگے الحمدللہ، کی پڑھیا رب کے بولو کی پڑھیا سارے پڑھو کی اے جدو کہ آپ نے پڑھا ہے نا الحمدللہ پڑھیا۔ فقیل لہ فی ذالک، تو بندیاں نے عرض کیتا بس سرکار یہی تسا فرمایا سی تعریف ہو کراں گا جن دے نال اللہ راضی ہو جائے گا، تو فرمان لگے حل ترکت شیئا، میں الحمدللہ کہہ کے پیچھے کچھ چھڈیا ہی نہیں، پیچھے کوئی ایسی گل نہیں رہتی کہ جن دے نال اللہ راضی نہ ہوئے یا ان کی تعریف نہ ہوئے، میں تو الحمدللہ کہہ کے نا سب کچھ وچ سمیٹ دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پچھلے جمعے میں نا
میں تھوڑے سامنے جدو درس قرآن ذکر کیتا سی تو اس وقت الحمدللہ کی تفسیر بیان کردیا ہوا نا خطبے کے اندر میں گل سنائی سی تانوں کہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر فقی محدث نے وہ فرماندے نے الحمدللہ ذکر و شکر کہ سبحان اللہ جڑا ہے نا یہ اللہ دا ذکر ہے، الحمدللہ بھی اللہ دا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وہ اللہ دا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر بھی اللہ دا ذکر ہے، اللہ اکبر صرف ذکر ہے، لا الہ الا اللہ صرف ذکر ہے، مگر سبحان اللہ صرف ذکر ہے، لیکن وہ فرماندے نے الحمدللہ ذکر و شکر، اے الحمدللہ جڑا جملہ ہے نا اے اللہ دا ذکر بھی ہے تے اللہ دا شکر بھی ہے۔ جدو بندے نے منہ پڑھیا کی پلا ٹھنڈے پہ گئے الحمدللہ پڑھیا کتنا کو ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ جس ویلے بندہ کہندا الحمدللہ تو انہیں اللہ دی تعریف بھی کرتی، اللہ دا شکر بھی ادا کرتا، تے بندے نہیں جانتے کہ جنہیں ایک بار بھی اگر اللہ دا ذکر کیتا ہے تو انہوں پھر درجہ کی ملنا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو نا جدو جہنم کے اندر مسلمانوں بد عملہ دی وجہ تو سٹیا جائے گا نا تو اتنے جڑے کافر ہوں گے بڑے بڑے کافر، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کافر بڑے بڑے، وہ تانا مارن گے مسلمانوں بھئی اسی تے اسلام نو منیا نہیں سی تاں جہنم چاہے ہاں، تساں تے کلمہ پڑھیا سی، تساں جہنم چ آ گئے ہو تے تواڈے ساڈے وچ فرق کی رہا؟ گل سمجھ آئی؟ اے تانا مارن کے کافر مسلمانوں خالق کائنات کی ذات نو جلال آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرمائے گا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرمائے گا اخرجوا من النار من ذاکرنی یوما، ہر اس بندے نو دوزخ تو باہر کر دیو جنہیں دنیا تے مینوں ایک بار بھی یاد کیتا۔ ان کو ہمارے تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، تاکہ نعرہ تکبیر، آپ دونوں چوکے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک بنا میں جنہیں اللہ نے یاد کیا تسی زان سنو تے انہاں جواب دیو اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھوں منہ فرشتے لکھن اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز پڑھو اللہ اکبر، رکعت تھلے اللہ اکبر، رکوع جانا اللہ اکبر، اٹھنا اللہ اکبر، سجدے جانا اللہ اکبر، سودا ہی بڑا سوکھا ہے، درجہ بہت ہے کہ جنہیں ایک بار میں یاد کیتا دو سو چو باہر کٹ دوں بندے سارے باہر آ جان گے۔ سبحان اللہ۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں الحمدللہ پڑھیا ہے تو میں کوئی شے چھڈی نہیں، الحمدللہ جملہ ایسا ہے کہ اللہ کی ایسی تعریف ہے جن نال اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ فرمایا میں وہ تعریف کراں گا جن دے نال اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ اور سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی دی یہ شان ہے۔ حضرت عباد بن کثیر بصری رحمت اللہ علیہ وہ کہندے نے کہ میں امام محمد باقر سرکار دی بارگاہ چ موجود ساں اور انہوں نے میں عرض کیتا ما حق المؤمن علی اللہ، مومن بندے دا اللہ تے کی حق ہے؟ اللہ دے حق نے بندیاں اتے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دیو، اے اللہ دے حق نے بالکل بات، لیکن مومن دے اتے اللہ دا کی حق ہے وہ تے سانوں پتہ ہے، لیکن اللہ دے اتے مومن دا کی حق ہے؟ تو سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، وہ کہندے میں 3 بار پوچھا امام جی مینوں یہ دسو کہ مومن بندے تے واسطے اللہ دا کی حق ہے، اللہ تے مومن بندے دا؟ تو سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو قالا لہذه النخلۃ اقبلی لاقبلت، اگر مومن بندہ درخت دے کھجور دے درخت نو تنے نو کہہ دے کہ میرے کول آ تے او آ جائے، اے امام پاک نے انہوں گل دسی کہ مومن دا یہ حق ہے کہ وہ کہے اگر درخت نو کھجور دے درخت نو کہ میرے وال آ تے وہ آ جائے، اے جدو گل کیتی نا تے وہ آ گیا تنا، وہ تنا امام پاک وال آ گیا سن کے، حالانکہ امام پاک نے انہوں بلایا نہیں، صرف بندے نے یہ دسیا کہ مومن دا حق ہے اگر وہ کھجور دے تنے نو کہے نا میرے وال آ تے وہ آ جائے،
تو کہندے نے فنظرت الی النخلۃ وقد اقبلت، میں ویکھیا کہ وہ کھجور دا تنا امام پاک والے ٹر پیا تے درختاں نو اپنے بلے بلانا، اے سیدنا امام محمد باقر دی ہی شان نہیں، انہاں دے نانے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت بلوایا سی، تے درخت آیا سی تے آ کے یہودی نے ویکھیا تے درخت واپس گیا تے پھر یہودی نے کلمہ پڑھیا بھلا کی لا الہ الا اللہ لا سنو سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے مقام نے، آپ کا بڑا مقام ہے، بڑے آپ کے ارشادات نے بڑی کثیر میں طویل آپ کے فرمودات کو جمع کیتا ہے، بیان کراں گا پھر انشاءاللہ ذکر کرنے لگا کہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی اور آپ نے وصیت فرمائی سی طبقات الکبریٰ دے اندر علامہ ابن سعد علیہ رحمہ نے سن درج فرمایا، وصیت فرمائی سی ان یکفنا فی قمیصہ الذی کان یصلی فیہ کہ مینوں اسے قمیض دا ہی کفن دیتا جائے جڑی قمیض پا کے میں نماز پڑھنا ہونا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ دا جنازہ بھی پڑھایا اور آپ نو کفن بھی پہنایا اور غسل بھی دیتا اور انہوں نے اس قمیض دے نال غسل دیتا جڑی آپ دی وصیت سی اون تے عمل کیتا۔ اور حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 114 ہجری دے اندر اموی بادشاہ حشام بن عبد الملک بن مروان دے دور دے اندر آپ نو زہر دتا گیا، روایتاں میں آندا ہے اگرچہ اون دے کلام ہے محدثین دا، اور وہ بادشاہ کیسا سی ہے تاریخ الخلفاء وچ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے پورا اوندا لٹریچر بیان کیتا ہے کہ وہ کیسا بادشاہ سی اور سارے حالات انہوں نے لکھے نے۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اہل بیت اطہار علیہ السلام دے نال سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ